اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ کل بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہاں سے اس رکوع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون دونوں پر ہم نے احسان کیا تھا۔ احسان کیا تھا کہ آگے اس کا بیان کر رہے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے قوموں کو بہت بھاری مصیبت سے بچا لیا تھا۔ تو معلوم ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل کو لے کے راتوں رات نکل گئے تھے۔ نکلنے کے بعد بیچ میں دریا آ گیا تھا، تو تمام کے تمام لوگ پھنس گئے کہ اب ہوگا کیا۔ تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اپنے لاٹھی کو سمندر پر ماریں۔ تو 12 راستے یا 7 راستے بن گئے تھے۔ تو اس میں سے تمام موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے قوم سب لوگ وہاں سے پار ہو گئے تھے، بچ گئے تھے۔ یہ یہاں پر کہنے کا مطلب ہے۔ اس لیے کہ یہ بھی ایک بھاری مصیبت ہے کہ اگر انسان کو اس طرف جانا ہو اور سواری نہ ہو، ناؤ وغیرہ نہ ہو، کشتی وغیرہ نہ ہو، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس میں جائیں کیسے آخر، اور وہ بھی سمندر، اتنا بھاری سمندر دریائے نیل، تو اس کو پار کرنا بہت مشکل کام تھا۔ اور ایسے حالات میں تمام بنی اسرائیل مایوس ہو گئے تھے، اور مایوسی کے عالم میں کئی لوگ کچھ الٹا سیدھا بھی بول دیتے ہیں۔ لیکن انسان جب مایوس ہوتا ہے اور ان کے اوپر مصیبت جب بہت زیادہ آنے لگتا ہے تو انسان اللہ کے بارے میں بہت کچھ بول دیتا ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو ہم ہی ملے تھے کہ جو ہماری پر ہی مصیبت ڈالتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو مصیبتیں مل رہی ہیں، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں گناہ کا عذاب نہیں دے گا۔ ہو سکتا ہو کہ دنیا کے اندر ہی آپ کو عذاب، اسی چھوٹے موٹے مصیبت ڈال کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ختم کر دے گا، اور آخرت میں آپ بچ سکتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، ہماری اس میں نہیں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی تھی، تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو وہی غالب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کے ساتھ اللہ نے مدد کی تھی۔ مدد یہ کی کہ سمندر میں راستے نکال دیے، ہے کہ نہیں۔ ابھی کے دور میں ایک نیا آدمی جو غیر مذاہب کا ہو، کچھ معلوم نہ ہو، ان کے سامنے اگر یہ بیان کیجیے گا کہ ہمارے اسلام میں، مذہب میں پہلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام تھے، انہوں نے سمندر پہ لاٹھی مارا تھا تو راستہ بن گیا تھا، وہ بھی پہاڑ کی طرح، تو کچھ لوگ یقین بھی نہیں کریں گے، کہیں پھینک رہے ہیں آپ، ہے کہ نہیں۔ غیر مذاہب کے لوگ مذاق بھی بنائیں گے، ہو سکتا ہو، لیکن اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اور اللہ نے ان کی مدد کی ہے۔ تو قرآن نے اس کو یہاں پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو جگہ دیا ہے کہ وَنَصَرْنَاهُمْ، ہم نے ان سب لوگوں کی مدد کی تھی، تو فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، تو ان سارے لوگ بچ گئے تھے، یہ لوگ غالب ہو گئے تھے، اور فرعون کا لشکر اور فرعون سب کے سب اسی دریائے نیل کے اندر ہم نے اس کو ڈبو دیا تھا، اور سب اسی میں غرق ہو گیا تھا۔ تو اللہ نے ہم لوگوں کو، یعنی اللہ نے ان کی مدد کی تھی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں پر بالکل واضح کتاب نازل کی تھی، بالکل کھلی ہوئی کتاب۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ توریت، ہاں یاد ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی تھی، بالکل واضح اور آسان الفاظ میں۔ اور آگے فرمائے کہ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم نے ان دونوں کو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو ہم نے سیدھے راستے کی طرف چلایا تھا، اور دونوں سیدھے راستے پر تھے۔ اور آگے فرمائے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد آنے والی نسلوں کے اندر ایک رواج بنا دیا، ایک رسم و رواج بنا دیا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون، کہ وہ یہ ہمیشہ کہا کرے کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پر سلام ہو، سلامتی ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کا بدلہ ان کو صلہ ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔
یعنی جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، محسنین بندے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مصیبت میں اگر آپ اللہ کو پکاریے گا تو اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ نماز چھوٹ گئی تو شادی تو ایک خوشی ہے، وہ تو اللہ کا سمجھیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنا یہ سب سے اہم ہے۔ ہوتا ہے نا کہ انسان خوشی میں جو اچھے لوگوں کو بھول جاتے ہیں، اور خاص طور سے امام صاحب کو بھول ہی جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ خاص طور سے آج کے دور میں لوگ جو ہے شادی کے موقع پر جو ہے امام صاحب کو خاص طور سے بھول جاتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، تو آپ لوگ کہیں کہ ہماری ہی بات کر رہے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ تو انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی رہتی ہے، اس کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، نہ ہم دل پہ لیتے ہیں، نہ آپ لوگوں کو بھی نہیں لینا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر ہے جو لوگ بھی بعد میں آتے ہیں، بھلے بعد میں ہی صحیح، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آئیں گے انشاءاللہ، بھلے ایک ہفتہ نہیں پہلے بولے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں یاد آیا تو صحیح، کوئی بات نہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ان لوگوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رسم و رواج بنا دیا کہ ان کے آنے کے بعد جتنی بھی نسلیں ہیں بنی اسرائیل میں سے، سب کو کہا کہ جو ہے تم لوگ جو ہے موسیٰ اور ہارون پر جو ہے سلامتی بھیجا کرو، سلام کہا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ انا کذالک نجزی المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ جو ہے ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ تو زندگی کا یاد رکھیے کہ ہم جتنا نیک رہیں گے، جتنا ہم نیک صالح رہیں گے، جتنا ہم اللہ کی دین کی خدمت کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پر دیکھیے مدد کی ہے اللہ نے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو جتنا ہم اپنی زندگی کے اندر نیکی کے لائیں گے اور جتنا ہم نیک بننا چاہیں گے، اتنا ہی اللہ کی ہماری کیا ہوگی، مدد ہوگی اللہ کی طرف سے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہما من عبادنا المؤمنین، اور بے شک یہ دونوں جو ہے مؤمنین بندوں میں سے تھے۔ کیا تھے؟ مومن اور نیک بندوں میں سے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ سے سمجھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے اور ہارون علیہ السلام دونوں کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں۔ جی اب آگے فرمائے کہ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اب یہاں سے جو ہے حضرت الیاس علیہ السلام ایک نبی گزرے ہیں، ان کا واقعہ چل رہا ہے کہ بے شک الیاس جو ہے یہ بھی جو ہے پیغمبروں میں سے تھے، نبی تھے۔ اور اذ قال لقومہ، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ الا تتقون، تم لوگ جو ہے اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم لوگ بعلی، یعنی کہ بعل ایک نام جو ہے اس جگہ کا نام تھا، یا اس زمانے میں لوگ بعل نام کے ایک بت بنائے ہوا تھا، تو اس بعل نام کا جو یہاں پہ تذکرہ کیا بعلن، یعنی کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایک بعل نام کی بت جو ہے اس کی تم عبادت کر رہے ہو، اس کو تم پکارتے ہو۔ اور وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، اور جس نے تم سب لوگوں کو، انسان کو بہترین اور اچھے ڈھانچے میں جو اچھے انسان بنایا، اچھی تخلیق کی، اس کو تم لوگ بھول گئے، اس کو تم نے چھوڑ دیا، ہے کہ نہیں؟ انسان کا اگر آپ چہرہ دیکھیے گا ایک انسان کا، تو اللہ نے کیا کیا چیزیں کتنی فٹ جگہ پہ سیٹ کیا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں انسان۔ یہی اگر ناک جو ہے سمجھیے کہ منہ یہاں پہ لگتا تو کتنا خراب لگتا، اگر یہی ناک جو ہے کان کے پاس یہاں لگ جاتا تو کوئی چیز سننے کے لیے یہاں لگانا ہوتا، یہ اگر یہ کان یہاں ہوتا تو کوئی چیز سننے کے لیے یہاں لگانا ہوتا، تو کتنا عجیب لگتا۔ موبائل اگر لگانا ہوتا سننے کے لیے تو یہاں لگاتے تو منہ ہی بند ہو جاتا ہمارا۔ لیکن اللہ نے دیکھیے کہ ہر ایک چیز کو جگہ جگہ پہ کتنی اچھے طریقے سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے انسان کے بارے میں کہ احسن الخالقین، احسن کے معنی آتے بہت اچھے طریقے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو الیاس علیہ السلام جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جس اللہ نے تم کو اتنے اچھے طریقے سے جو ہے پیدا کیا ہے، اور تم اس اللہ کو چھوڑ کر جو ہے کسی اور کو جو ہے بعل نام کے جو ہے بت ہے اس کو تم پکارتے ہو۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ربکم، اللہ وہ ہے جو تمہارا بھی پروردگار ہے، اور ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے جو پچھلے باپ دادا ہیں ان کے بھی پروردگار تھے۔ یعنی کہ اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور موت یعنی کہ قیامت تک جتنی بھی انسان دنیا کے اندر آئے گا، سب کا اللہ پروردگار کون ہے؟ ایک اللہ ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو،
چاہے وہ دنیا کے اندر کتنی بت بنا کے جو ہے اس کی عبادت کر لے، وہ الگ بات ہے، لیکن کہلائے گا وہی اللہ کا بندہ اور آدم علیہ السلام کی نسل ہی کہلائے گا، چاہے وہ غیر مذاہب ہو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پہلے وہ جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، وہ ہم لوگ انہی کے نسل سے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ الیاس علیہ السلام کہ تمہارا اور ہمارا اور تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کے بھی پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب یہ ہوا کہ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو اب جب ان لوگوں کے سامنے تبلیغ کیا اس طرح کی باتیں تو تمام کی تمام لوگوں نے جو ہے ان کا انکار کر دیا، ان کو جھٹلا دیا، اور فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اپنے عذاب میں دھر لیا، گرفتار کر لیا، ان کو جو ہے ہلاک و برباد کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر یہ کہ جو نیک بندے تھے ان کو ہم نے بچا لیں گے اور آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ بچا لیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور پھر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد جو ہے ان کی نسلوں میں جو ہے ایک رسم و رواج قائم کر دیا کہ جو ہے سلام علی الیاسین، کہ وہ یہ کہا کرے کہ سلام ہو الیاس علیہ السلام پر۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم جو ہے محسنین جو بندے ہوتے ہیں ان کا صلہ، ان کا بدلہ ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ غور کیجئے گا کہ دنیا کے اندر جو ہے جتنا ہی آپ نیک رہیں گے، جتنا ہی آپ کے اخلاق اچھے ہوں گے، آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کرتے رہیں گے، جب تک جو ہے ان کے اولاد خاندان چلتا رہے گا، لوگ تعریف کرتے رہیں گے۔ جیسے ہم لوگ ابھی جاتے ہیں گاؤں محلے میں، اپنی بات سے اپنی تعریف نہیں کریں، لیکن لوگ ہم لوگوں کے سامنے کہتا ہے کہ آپ لوگ کے جو دادا تھے بہت اچھے انسان تھے، اور آپ کے دادا کی وجہ سے آپ کے محلے میں جو ہے دین باقی تھا، لوگ جو ہے ابھی 10-15 لوگ نمازی ہیں، تو لوگ تعریف کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کے اخلاق اچھے تھے، ایسے اخلاق انہوں نے بنا کے گئے تھے کہ ابھی تک جو ہے ان کے نام لوگ لے رہے ہیں۔ اب ہمارے جانے کے بعد جو ہے ہماری اولاد کے سامنے جو ہے لوگ تعریف کریں گے آپ کے ابا بہت اچھا تھے، ہو سکتا؟ تو یہ کب ہوگا؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الیاس علیہ السلام بھی نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ ان کا نام جو آگے چلتا رہے، اس لیے ہم نے ایک رسم و رواج بنا دیا کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ جو ہے ان کو یاد کرتے رہے۔ تو آج بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے، نہ جانے دن میں کتنے لوگ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں۔ رمضان میں تراویح چل رہی ہے، اس میں جو ہے کتنے حفاظ کرام تراویح سناتے ہیں، ان کا نام لے رہے ہیں، تو نام چل رہا ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ محسنین، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کا نام آگے تک جو قائم رکھتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں، ان کے مرنے کے بعد بھی۔ تو ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمارا نام لیں، تو ہم لوگ اپنے اخلاق اچھے کریں اور اللہ سے جو ہے کانٹیکٹ اچھا طریقے سے کریں، یعنی کہ اللہ کے نیک بندے بن کے چلیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انہ من عبادنا المؤمنین، اور بے شک جو ہے الیاس علیہ السلام جو ہے بالکل مومن اور خاص بندے ہمارے تھے۔ جی، تو اتنے آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور آگے میں جو ہے الیاس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا، اور یہ اس لیے تذکرہ کیا کہ جو ہے یہ لوگ نیک، صالح اور نبی اور پیغمبر تھے، اور ان کا نام جو ہے قیامت تک جو ہے چلتا رہے گا۔ اس کو بولتے ہیں نیک اور صالح بندے۔ تو ہم لوگ بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام چلتا رہے، تو سب سے پہلا یہ کہ اللہ سے ہم جو ہے لو لگائیں، اللہ سے محبت کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اخلاق کو درست کریں، تو انشاءاللہ آپ کے جانے کے بعد بھی لوگ آپ کو یاد کریں گے، اور آپ کے بیٹے کے سامنے آپ کا نام لے گا کہ آپ کے ابو بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک انسان تھے، ان کے اخلاق اچھے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔